بتا دیا کہ آج کی پریس کانفرنس کا موضوع کیا ہے، معیشت ہے۔ خواتین و حضرات، کل شہباز شریف نے بلند و بالا دعوے کیے اپنی حکومت کے حوالے سے 1 سال کی کارکردگی کے بارے میں۔ اس پریس کانفرنس کو آپ یا سمندر کو کوزے میں سمیٹیں تو اس سے آپ ایک ہی لفظ ادھر نکلتا ہے، وہ ہے اردلی۔ بس کوئی اس پہ خاطر خواہ کوئی اچیومنٹ کوئی چیز نہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کو ہماری ٹیم یہاں پہ بتائے گی کہ حقائق کیا ہے۔ افراد زر پہ یہ بات کریں گے جی مہنگائی کم ہوگی، یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں پہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، آپ ساتھیوں کے ساتھ کیمرے اٹھائیں، موبائل کیمرے اٹھائیں، آ جائیں۔ حکومت کا کوئی وزیر، حکومت کا کوئی ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی آ جائے، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی کے ہمارے ساتھ ہم لوگ جائیں گے بازاروں میں، لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ کا سامنا کریں اور کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ جھوٹ ان کا پہلا یہ ایکسپوز ہو گیا۔ دوسری بات، وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کری ہے، کہاں پہ ترقی کر رہی ہے؟ ان کے اپنے اعداد و شمار، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہم نے کوٹ یہاں پہ کی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم نہیں ہوئی ہے، سکڑ گئی ہے -2%۔ اس کی مثال یہی ہے کہ گاڑی کا انجن سیز ہو جائے، گاڑی نے چلنا کیا؟ آپ کی گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے، آپ کی نوکریاں نہیں ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ کی اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری نہیں چل رہی۔ لہٰذا انڈسٹریل سیکٹر میں زیرو سے نہیں، نیگیٹو گروتھ، منفی گروتھ۔ آ جائیں زراعت کی طرف۔ اس وقت آپ کے پاس جو اندازہ آ رہا ہے، اور مسیح خیل صاحب کیونکہ یہ خود بھی فارمر ہیں، قومی اسمبلی کے ہمارے ممبر ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی بتائیں گے کہ اس وقت ویٹ کے سیکٹر میں، گندم کے سیکٹر میں ابھی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور یہ کرائسس آیا ہوا ہے۔ آپ کا ویٹ کا جو فورکاسٹ ہے وہ آپ کا کم ہوگا۔ جب آپ کی گندم کم ہوگی، اس کا خود بخود اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا خواتین و حضرات کہ گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چڑھیں گی، اور پنجاب میں اور ان جگہوں میں تیزی سے چڑھیں گی۔ لہٰذا ایک دوسرا کرائسس۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا سروسز سیکٹر وہ ٹوٹلی ختم۔ آپ کی آئی ٹی سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کا ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ آپ کا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اتنی قطریں بار لگی ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ سروسز سیکٹر میں سب سے بڑا آپ کا ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے، اور جہاں پہ ملازمتیں بنتی ہیں وہ سیکٹر اس کا آپ نے بٹھا دیا ہے۔ کون سی ملازمت، کون سی سروسز انڈسٹری، 3 سیکٹر یہاں پہ آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت، اس کو آپ اکنامک لینگویج میں ڈیفلیشنری اکانومی کہتے ہیں، کہ سکڑ رہی ہے۔ ڈیفلیشن سے بعد یہ ریسیشن میں ہے اکانومی، اور اس کے فوراً بعد یہ 2-3 کرائسس بدقسمتی کے ساتھ جو ہم لوگ فورکاسٹ کر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں۔ یہ پھر آپ کے پاس ایک ایسا ماحول ہوگا جس پہ آپ کا اسٹیگفلیشن، اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں، کہ آپ کی افرادزار اور قیمتیں بڑھیں گی بہت تیزی سے، اور آپ کی معیشت مزید سکڑ رہی ہوگی۔ یہ سب سے خطرناک فیز ہوتا ہے اکنامکس کا، ایک ملک کی معیشت کا۔ اور اس کے آپ کو میں اعداد و شمار بھی بتاؤں۔ آپ کا ریونیو کا فگر آپ دیکھ لیں، 606 ارب روپے بلو ٹارگٹ اس وقت حکومت جا رہی ہے۔ ٹائم کتنا رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہو کے آئے ہیں، اور کل بھی ہمارا سیشن تھا، اس کی بھی آپ کو میں ابھی امپیکٹ بتاتا ہوں۔ آپ کا روپے ٹو ڈالر پیرٹی انہوں نے پچھلے بجٹ میں 2 سال پہلے رکھی تھی 186 روپے ٹو دا ڈالر، اصل میں یہ گئی ہے 280 روپے فی ڈالر تک گئی ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے؟ اس کا امپیکٹ خواتین و حضرات، یہ آپ کے ساتھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کور کرتے ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے لے لیجیے گا جو کور کرتے ہیں۔ کل یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کا وہاں پہ آڈٹ پیراز ہم لوگ سیٹل کر رہے تھے، اور جس وقت میں نے ان سے پوچھا، اور وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جنید خان صاحب نے ابھی اس کا اسپیشل ایک میٹنگ کال کریں گے جس میں منسٹری آف فائنانس ہوگی، ڈیٹ مینجمنٹ آفس، EAD، آپ کا پلاننگ کمیشن، یہ سارے ہوں گے، اور اس پہ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ غلط فورکاسٹنگ کی وجہ سے، اور کیونکہ ان کی غلط پالیسیز تھیں، آپ کے روپے کی قیمت میں کمی آئی، 120 ارب روپے سے آپ کا قرضہ ایسکلیٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم نے مزید پھرولا، اور ان ڈاکیومنٹس کو پڑھنا بھی آپ کو آنا چاہیے، صرف آپ نے ٹھپے نہیں لگانے ہوتے، جب ہم نے ان کو پریس کیا
تو ڈیٹ ری شیڈیولنگ کے قرضے جو ہیں انہوں نے آگے کی ہیں, 2930 ارب روپے انہوں نے قرضے جو ہیں وہ آگے کی